بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مصر میں صدیوں سے چلتے ہوئے بت پرستی کے ماحول میں پلے بڑے ایک نوجوان بادشاہ نے ایک اندیکھے خدائے یکتا کے بارے میں دل کو چھو جانے والے خوبصورت الفاظ کس طرح بول دیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ کس طرح مصلحت اور سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ مصر کی فوج کے سپہ سالار زلیخا کے شوہر کا انتقال کسی جنگ میں نہیں بلکہ بیماری کے دوران ہوا۔ یوں بادشاہ آمون حتب چہارم نے یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص اور وزیر زراعت تو پہلے ہی بنا دیا تھا۔ اب روایت کے مطابق زلیخا کے شوہر فوطیفار کی رسم تدفین کے بعد یوسف علیہ السلام کو فوطیفار کی جگہ سپہ سالار بنانے کا اعلان کر دیا گیا تو یہ خبر کاہنوں کو مزید بے چین کر گئی۔ اب کاہن یہ جان چکے تھے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے اور جیت اسی کی ہوگی جس کے پاس ذخیرہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے ذخیرہ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام پر 2 بار بہت قریب سے قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلے حملے میں یوسف علیہ السلام کے بہت ہی ایک جانثار ساتھی میمی سابو نے بیچ میں آ کر یوسف علیہ السلام کو بچایا اور ان پر بالکل آنچ نہیں آنے دی، لیکن خود بہت شدید زخمی ہو گئے۔ دوسرے قاتلانہ حملے کو روکنے کے لیے مالک ابن زار بیچ میں آئے، جس نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بیچا تھا، اور قاتلانہ حملہ کرنے والے کا مقابلہ کرتے ہوئے اس خطرناک مجرم نینیفر کو مار ڈالا۔ اس حملے کے نتیجے میں نوجوان بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ بولا کہ میرے والد کو تو صرف کاہنوں کی خود سری پر اعتراض تھا، مگر مجھے تو اس مذہب اور اس نظام کو بالکل جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے بہت گہری بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو شمشیر یعنی تلوار وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے وہ صاحب شمشیر کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ لیکن بادشاہ نے فکر مندی اور بہت پریشانی سے کہا، لیکن اس غنڈہ گردی کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم انہیں اسی طرح آزاد چھوڑ دیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی حل بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ اس موقع پر صدیوں سے ہونے والی بت پرستی کے ماحول میں پلے بڑے نوجوان بادشاہ کے جو الفاظ تھے وہ نہ صرف یوسف علیہ السلام کے دل کو چھو گئے، جذباتی کر گئے، بلکہ خادمین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بادشاہ بولا کہ میں آپ کے خداؤں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ موبت کے خداؤں کی طرح اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیغمبر یوسف کو بغیر کسی لالچ اور مفاد کے اہل مصر کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کو اپنے خدا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ مگر بادشاہ جذبات میں بولتا ہی چلا گیا کہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں، وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے، وہی جو تمام موجودات کی حیات کا موجب ہے۔ جنگلوں کا از خود اگنا اور کھیتوں کا لہلہانا اسی کی بدولت ہے۔ میں آپ کے خدا اور اس کے پیغمبر یعنی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کی اجازت سے بادشاہ نے خدا کو آتون اور اپنے آپ کو آخناتون یعنی خداوند یکتا کا بندہ نام رکھنے اور اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوجوان بادشاہ بہت پرجوش تھا کہ بس اب تو اپنا نام، مصر کا قانون اور مذہب سب کچھ بدلنے کا حکم سب کو دوں گا اور تمام خداؤں کو نابود کرنے کا حکم بھی دے دوں گا۔ مگر یوسف علیہ السلام نے صبر اور آرام اور مصلحت سے چلنے کا مشورہ دیا اور فی الحال صرف اپنا نام اور مصر کے آئین کا نام بدلنے کا مشورہ دیا، کیونکہ مصر کے لوگ بادشاہ کو خدا کا فرزند سمجھتے تھے، لہٰذا ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعوت میں بادشاہ نے جو کچھ کیا اس کے بعد لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا، یہ دیکھنے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔